اس میں سیکھے خواتین دین کے کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین کی دینی تربیت اور اصلاح کے تعلق سے ARYQ TV کی ایمان افروز کاوش ہے جس کا سرنامہ ہے دین اور خواتین۔ ہمارا بنیادی مقصد صنف نازک کو دین اسلام کی تجلیات سے منور کرنا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہر گھر میں شریعت مطہرہ کی تعلیمات کو پہنچایا جائے اور شریعت کی تعلیمات کی پریکٹس کو عمل میں لایا جائے۔ اب یہ کس کی ڈیوٹی ہے، کس کی ذمہ داری ہے؟ یقیناً بیسک یونٹ آف دا فیملی، خاتون خانہ جو کہ ماں ہیں، جو کہ ایک بہن ہیں، جو کہ ایک بیوی ہیں، جو کہ ایک بیٹی ہیں، اور مختلف صورتوں میں اور شکلوں میں انہیں اپنے گھر والوں کو، ظاہر ہم بات خواتین کی کر رہے ہیں، یہ دین اور خواتین ہیں، تو انہیں اپنے متعلقین تک دین کی تعلیمات کو پہنچانا ہے۔ بات کیا ہو رہی ہے؟ آج کا موضوع بھی گزشتہ سے پیوستہ ہے اور ہم گزشتہ کئی ایپیسوڈ سے حج کے احکام و مسائل پہ کلام کر رہے ہیں۔ حج بیسیکلی دا سیکریڈ مسلم پلگرمیج، یعنی اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن ہے۔ یہ انفرادی طور پہ، اجتماعی طور پہ کی جانے والی عبادت ہے جو کہ مالی بھی ہے اور بدنی بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کی سعی ہے، کوشش ہے، عمل ہے، اور جناب اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیاروں کی اداؤں کو دہرایا جاتا ہے۔ آج ہم خاص طور پہ کس رکن پہ بات کریں گے؟ تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں سعی کے تعلق سے۔ سعی جو کہ جناب حاجرہ علیہ السلام کی سنت ہے، اور صفا اور مروہ کے درمیان جو انہوں نے چکر لگائے، جو دوڑ لگائی، آج اس تعلق سے ہم کلام کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ بنیادی طور پہ یہ توکل علی اللہ ہے، یقین ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور بھروسہ ہے۔ اب یہ اللہ والے اللہ پہ اتنا یقین اور بھروسہ کیوں رکھتے ہیں؟ سعی کا بیک گراؤنڈ بیسیکلی، اس کا پس منظر کیا ہے، تاریخی ہسٹوریکل جو اس کی اہمیت ہے، اس سے میں چاہوں گی کہ گفتگو کا آغاز ہو، پھر گاہے گاہے دیگر سوالات میرے پاس موجود ہیں سعی کے تعلق سے۔ آپ پہ بھی کالز کے دروازے کھولتی ہوں۔ جو نمبرز آپ ٹی وی اسکرینز پہ دیکھ رہے ہیں ان پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور براہ راست آپ کے سوالات کے جوابات انشاءاللہ عزیز صاحب مرحمت فرمائیں گے۔ آج جو عالمات میری آپ کی ہم سب کی رہنمائی کے لیے آن دی سیٹ موجود ہیں، ماشاءاللہ ثم ماشاءاللہ۔ پہلی مہمان اسکالر بہت خوبی کے ساتھ گفتگو کرتی ہیں اور آسان اور عام فہم آپ کا انداز تکلم ہے۔ ہم سلام عرض کر رہے ہیں عالمہ عائشہ ویرانی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ عائشہ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، ماشاءاللہ، ویلکم کر رہے ہیں اور آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ پروردگار آپ کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے اور اخلاص کے ساتھ، حسن نیت کے ساتھ آپ دین متین کی خدمت کرتی رہیں۔ اور ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں، گو کہ ابھی کم عمر ہیں لیکن بہت خوبی کے ساتھ اور بہت مطالعے کے ساتھ، میں ضرور کہوں گی آتی بھی ہیں، اور اچھا اپنا جو بھی ان کا کانٹینٹ ہوتا ہے اس کو ڈیلیور کرنا بھی جانتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے، اخلاص کے ساتھ، حسن نیت کے ساتھ یہ دین متین کی خدمت کریں۔ سلام عرض کر رہی ہوں عالمہ فاطمہ کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہو بیٹا؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اور انشاءاللہ سوالات کا سلسلہ شروع کریں گے، لیکن جن سے ہم سیکھتے ہیں، جو ہمارے مینٹور ہیں، ہمارے شیخ ہیں، بڑے ہیں، ہم حضرت صاحب بھی کہتے ہیں، اور آپ کی موجودگی ہم سب کے لیے
نفع بخش بھی ہے اور سعادت مندی ہے میرے لیے اسپیشلی کہ آپ ہمارے ٹیچر بھی ہیں، ہمارے استاذ بھی ہیں۔ سلام عرض کر رہے ہیں فیض بخش، فیض گستر، فیض رساں شیخ الحدیث مفتی محمد احسن نوید خان نیازی دامت فیودہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج ہمایوں الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، آپ کی اجازت سے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کروں، سوالات کا سلسلہ شروع کروں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ عزیز صاحب۔ صحیح کا تاریخی پس منظر بیان کیجیے بہن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح کا تاریخی منظر کچھ یوں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اپنی زوجہ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کے جنگل اور صحرا میں چھوڑ دیا۔ آج جو مکہ ہمیں نظر آتا ہے، مکہ پہلے ویسا نہیں تھا، بلکہ وہ صحرا اور جنگل اور بیاباں تھا۔ تو بس اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا، انہوں نے سر خم تسلیم کیا اور اپنے بیوی اور بچے کو وہاں پر چھوڑ کر چلے گئے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا کے پاس زاد راہ بہت تھوڑا سا تھا، کچھ ہی ٹائم میں وہ زاد راہ بھی ختم ہو گیا۔ اب جو حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے وہ اس وقت دودھ پیتے بچے تھے۔ اب بھوک پیاس کی شدت بڑھ گئی، دودھ کا بھی انتظام نہیں تھا اور بھی کسی چیز کا انتظام نہیں تھا، اور صحرا میں تو ویسے بھی پانی ملنا یہ ناممکن سی بات ہے، لیکن اولیاء اللہ کی بات ہی یہ ہے کہ جہاں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ ناممکن سی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کے لیے وہیں پر ہی امکانات پیدا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو پھر اب ماں کی جو ہے وہ ممتا جاگی اور صحرا میں وہ تلاش کرنے کے لیے نکلی کہ کسی طریقے سے ایک بوند پانی مل جائے اور میرا بچہ جو رو رہا ہے، بلک رہا ہے، خاموش ہو جائے۔ اتنے میں وہ چکر لگانے لگیں صفا اور مروہ کے پہاڑ کی، وہ بھی 7 چکر انہوں نے لگائے، اور بچے کا بھی خیال رکھنا تھا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نظروں سے اوجھل ہو جاتے تھے تو وہ اپنی چال چلن کو تیز کر لیا کرتی تھیں، یعنی دوڑنا شروع کر دیتی تھیں اور دیکھتی تھیں کہ اسماعیل علیہ السلام محفوظ ہیں کہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج میلین اخدرین کے مقام پر مردوں کو دوڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر وہ دوڑ رہی ہیں، تلاش کر رہی ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے پیر رگڑ رگڑ کے رو رہے ہیں بھوک پیاس کی شدت میں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پاؤں کی رگڑ سے یہ معجزہ پیدا کیا کہ اسی سے جو ہے وہ پانی کا چشمہ بہنا شروع ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ صحرا جہاں پہ پانی نہیں ہوتا، ناممکن سی بات ہے، لیکن وہیں پر ہی پانی کا چشمہ بہنا شروع ہو گیا، اور حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا نے اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا زمزم، یعنی کہ رک جا۔ روایات میں آتا ہے کہ اگر حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا اس پانی کے چشمے کو نہ روکتی تو وہ اس قدر فلو میں پانی تھا کہ پورے مکہ کو بہا کر لے جاتا۔ اللہ اکبر۔ اور آج بھی وہ معجزہ قائم ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، کہ پتہ نہیں کتنے 5000 سال پہلے کی یہ بات ہے، لیکن آج زمزم جو ہے وہ بہہ رہا ہے، سب اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ تو اس سے جو ہے وہ صحیح کا ہمیں تاریخی منظر سمجھ آتا ہے، نظر آتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماں کی ادا اس قدر پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے حج اور عمرے کا رکن بنا دیا، وہ بھی لازمی رکن بنا دیا کہ سعی کرنی ہی پڑے گی۔ اگر میرے گھر کا طواف کرو گے تو صفا اور مروہ کی سعی بھی کرنی پڑے گی۔ اسی طریقے سے ایک عورت کی عظمت اور شان کا ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، قریبی بنا لیتا ہے، تو وہ مرد یا عورت نہیں دیکھتا، بس وہ تقوی دیکھتا ہے، وہ نیت دیکھتا ہے، وہ اخلاص دیکھتا ہے۔ اور توکل، جیسے آپ نے بھی شروع میں فرمایا کہ توکل، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جب انسان توکل کرتا ہے نا تو جو چیزیں اس کے لیے ناممکن ہوتی ہیں وہ بھی ممکن بن جاتی ہیں۔ کیا بات ہے! اور ناممکنات کو ممکن بنانا، عقل عاجز ہو گئی، نہیں سمجھ آ رہا، گنگ ہے، لیکن ظاہر ہے اللہ کی شان ہے، وہ اپنی شانوں کا ایسے ہی ظہور فرماتے ہیں۔ آپ کی سمت آتی ہوں، یہ تو صحیح کے بیک گراؤنڈ کے تعلق سے بات ہو گئی، اب اس کا حکم کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، وہ بیان کیجیے۔ صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگانے کو سعی کہا جاتا ہے،
اب خواہ مرد ہو یا پھر خواتین، دونوں کے لیے حج اور عمرے میں سعی لازم اور ضروری ہوتی ہے. لہٰذا اگر کوئی خاتون ویسے ہی نفلی طواف کر رہی ہیں تو اس کے بعد ان پر سعی لازم نہیں ہوگی، لیکن اگر وہ عمرے کا طواف کر رہی ہیں یا پھر حج کر رہی ہیں تو اس کے بعد ان پر سعی لازم ہوگی اور اس کی ادائیگی ان کو کرنی ہے. حتیٰ کہ اگر کوئی خاتون سعی کی ادائیگی نہیں کرتی اور اسے چھوڑ دیتی ہیں تو ان پر دم لازم ہوگا. دم سے مراد یعنی گائے یا اونٹ کا 7واں حصہ، اسی طرح دمبا اور بکری وغیرہ کو قربانی کے لیے دیا جاتا ہے. لیکن اس میں یہ ضروری ہے کہ دم یعنی وہ جو قربانی ہے وہ حدود حرم کے اندر ہی ہو. اور دوسری چیز کہ جس پر دم لازم ہوا، اب وہ قربانی کے لیے یعنی دم کے لیے جو بھی جانور دے گا قربانی میں تو اس کا گوشت وہ خود نہیں کھا سکتا، اگرچہ وہ خود شرعی فقیر ہی کیوں نہ ہو، اور مالدار کو بھی نہیں کھلا سکتے. خالصتاً فقراء کا حق ہے تو فقراء پر ہی صدقہ کرنا لازم ہوگا. ہاں، اب اگر صدقہ کر دیا پھر کوئی فقیر کسی مالدار کو وہ گوشت دے دیں تو اب اس گوشت کی شرعی حیثیت تبدیل ہو گئی. اس صورت میں مالدار تک اگر وہ گوشت پہنچتا ہے اور وہ کھا لیتا ہے تو اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں، لیکن ابتداءً مالدار کو نہیں دیا جائے گا بلکہ یہ فقراء پر ہی صدقہ کیا جائے گا. اچھا، اب اس کے طریقہ کار کے حوالے سے بات کریں تو سعی میں مرد اور عورت دونوں کے لیے 7 چکر لگانے لازم ہوتے ہیں اور ابتدا صفا سے کی جاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفا کے مقام پر تشریف فرما ہوئے تو آپ نے آیت مبارکہ پڑھی، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں. پھر آپ نے ارشاد فرمایا ابدأ بما بدأ اللہ بہ، کہ ابتدا کرو اس سے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدا کی. فبدأ الصفا، بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفا سے ابتدا کی، یعنی ان الصفا ہے نا تو صفا کا ذکر پہلے ہے. تو اسی طرح سعی میں بھی صفا سے آغاز کیا جائے گا. صفا سے مروہ 1 چکر ہوگا، یعنی اگر ہم جو 7 چکر ہم نے پورے کرنے ہیں اس کو شمار یوں کریں گے کہ صفا سے مروہ 1، پھر مروہ سے صفا 2. بعض خواتین یہ خیال کرتی ہیں کہ صفا سے مروہ اور پھر مروہ سے صفا جب واپس آ جائیں گے پھر 1 چکر ہوگا، حالانکہ ایسا نہیں ہے. یہ 2 چکر ہو گئے، صفا سے مروہ 1 ہوگا، پھر مروہ سے صفا، پھر اسی طرح صفا سے مروہ 3 ہو جائے گا، پھر مروہ سے صفا 4. تو اس طرح آپ 7 چکر خواتین پورے کریں گی. لیکن دوڑیں گی نہیں، کیونکہ دوڑنا وہ مردوں کے ساتھ خاص ہے. مردوں کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ سعی میں دوڑیں، لیکن خواتین اپنی عام چال پر ہی اپنے چکر کو پورے کریں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ ویل چیئر پر اگر کوئی بلا عذر سعی کرتا ہے تو پھر اس صورت میں اس پر دم لازم ہوگا. لہٰذا پیدل ہی، وہ خواہ مرد ہو یا عورت، دونوں کے لیے ہی پیدل سعی کرنا واجب ہے. اگر عذر ہوگا تو وہ ایک الگ سچویشن ہے، عذر کی صورت میں کر سکتے ہیں، لیکن بغیر عذر اگر ویل چیئر پر کی تو پھر اس صورت میں دم لازم ہوگا. اور آج کل تو آپ اگر وہاں پہ جائیں تو پہچان بھی بہت آسان ہے کہ انڈیکیٹرز کے طور پر گرین لائنز موجود ہوتی ہیں، تو آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہاں سے آپ آغاز، یعنی یہ صفا ہے اور یہ مروہ کا پوائنٹ ہے. صحیح، بہت شکریہ عالمہ فاطمہ آپ کا. ایک بریک شامل کر رہے ہیں جناب، اپنی زبانوں کو درود پاک سے کر رکھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حج کے احکام و مسائل بنیادی طور پہ ہمارا موضوع ہے، عنوان ہے، اور عالمات آن دی سیٹ موجود ہیں. شیخ الحدیث استاذنا المکرم مفتی محمد احسن نوید خان نیازی دامت فیودہم آن بی پر براہ راست ہماری رہنمائی کے لیے تشریف فرما ہے. ان کی سمت بڑھ رہی ہیں، اور یہ دونوں سوالات جو میں نے عالمات سے بریک سے قبل کیے تھے کہ سعی کا پس منظر کیا ہے اور اس کا حکم اور طریقہ کیا ہے، میں چاہتی ہوں کہ حضرت صاحب اس پہ ہم سب کی رہنمائی فرمائیں. جی حضور، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. دیکھیں، حج اور عمرے کے موقع پر ایسے بہت سے افعال کیے جاتے ہیں کہ جو اللہ کے پیاروں کی یادگار ہیں. کوئی فعل جو ہے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ صاحب والسلام کی یادگار، کوئی سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ نبینا علیہ صاحب والسلام کی یادگار، کوئی حضرت سیدہ ہاجر رضی اللہ تعالی عنہا کی یادگار ہے. تو اللہ کے پیاروں کی عظمت بھی اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیاروں کے افعال کی یادگار قائم فرما دیتا ہے. اور اللہ کی راہ میں دی ہوئی قربانی کی بھی اس سے اہمیت ظاہر ہوتی ہے کہ جب اللہ کی راہ میں کوئی بندہ قربانی دیتا ہے اور اللہ سے اس کا تعلق مضبوط ہوتا ہے تو اللہ کو وہ قربانی، اس کی وہ ادا اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
اس ادا کو قیامت تک کے لیے باقی رکھ دیتا ہے، اس کے لیے جو ہے وہ یادگار قائم کر دیتا ہے کہ بعد میں اب یہاں بھی دیکھیے کہ جو ہے وہ اللہ کے پیاروں کی کتنی ادائیں ہیں جو حج اور عمرے کے موقع پہ اللہ نے برقرار رکھی، ان کی یادگار قائم فرما دی کہ قیامت تک کے لیے اب جو بھی آ رہے ہیں وہ وہی طریقہ اختیار کر رہے ہیں جو طریقہ وہ اللہ والوں نے اختیار کیا تھا، جو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کا طریقہ، جو سیدہ ہاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا طریقہ، جو سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کا طریقہ۔ تو ایک تو اس سے جو ہے وہ اللہ والوں کی عظمت بھی ظاہر ہوتی ہے، اور دوسرا اس سے اللہ کی راہ میں دی ہوئی قربانی جو ہے اس کی بھی اہمیت ظاہر ہوتی ہے، چاہے وہ قربانی کسی بھی انداز پہ دی جائے، چاہے وہ قربانی وقت کی صورت میں دی جائے، چاہے وہ قربانی مال کی صورت میں دی جائے، چاہے وہ قربانی جان کی صورت میں دی جائے، چاہے وہ قربانی اہل و عیال کی صورت میں دی جائے، یعنی سیکریفائس جو ہے وہ کسی بھی شیپ میں ہو، کسی بھی فارم میں ہو، جب وہ اللہ کے لیے ہوگی، اللہ کی رضا کے لیے ہوگی، تو اس کی اپنی ایک خاص برکت ہے اور اس کی اپنی ایک خاص نورانیت اور روحانیت ہے، اور اس کا اپنا ایک مرتبہ ہے اللہ کے حضور، اللہ کے ہاں اس کا اپنا ایک مقام بھی ہے، اور یہ یادگاریں اللہ نے قائم فرمائی۔ تو سیدہ ہاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ جو اپنے پسر کی، اپنے بیٹے کی محبت میں وہ جو دوڑی تھیں، وہ جو ایک اس پہاڑ سے اس پہاڑ تک جو دوڑ کر گئیں اور پھر دوڑ کر آئیں، تو وہ تو بیٹے کی محبت میں دوڑی تھیں، لیکن وہ بیٹا کون تھا؟ وہ اللہ کا نبی، اللہ کا رسول سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام ہے۔ تو اللہ کو ان کی یہ ادا بھی پسند آئی، تو اللہ نے اس کی یادگار قائم کر دی کہ صحیح کریں گے سارے، اب جو بھی حج کے لیے جاتا ہے، جو عمرے کے لیے جاتا ہے، تو وہ صحیح کرتا ہے، تو اس صحیح کو ان کی یادگار کے طور پہ باقی رکھا گیا۔ اور جو وہ دوڑی تھیں تو ان کی اس دوڑ کو بھی اللہ نے اس صحیح کا ایک حصہ بنا دیا کہ باقاعدہ وہاں پر جو ہے سبز رنگ کی لائٹیں لگی ہوئی ہیں، سبز رنگ کے نشان ہوتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے میلین اخضرین، تو وہ سبز رنگ کی اب تو باقاعدہ گورنمنٹ نے وہاں لائٹیں لگائی ہوئی ہیں، تو اس حصے میں جو ہے وہ دوڑنا ہوتا ہے، لیکن یہ دوڑنا جو ہے وہ صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے اس دوڑنے کو معاف رکھا گیا ہے کہ خواتین اس مقام پر نہیں دوڑیں گی، مرد دوڑیں گے۔ خواتین کے لیے جو ہے وہ چونکہ پردے کے احکام ہیں اور پردے کی رعایت اس میں زیادہ ہے، اور چونکہ وہاں پر جو ہے مرد اور عورت دونوں جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں صحیح، کیونکہ وہاں پر پارٹیشن نہیں ہو سکتا کہ ایسا ہو کہ مرد الگ کریں عورتیں الگ کریں، وہاں پر مرد بھی ہیں عورتیں بھی، اکٹھے صحیح ہو رہی ہے، اکٹھے طواف ہو رہا ہے، تو اس لیے جو ہے وہ عورتوں کے پردے کی رعایت رکھتے ہوئے عورتوں کے لیے جو دوڑنا ہے اس کو منع فرما دیا گیا، تو عورتیں نہیں دوڑیں گی، لیکن مرد اس مقام پہ بہرحال دوڑیں گے کہ مرد بھی دوڑ رہے ہیں۔ وہ عورت تھی، وہ اس وقت دوڑی تھیں، لیکن اللہ نے ایسی یادگار قائم کی ہے کہ مردوں کے لیے بھی اس دوڑ کو اس کا حصہ بنا دیا ہے صحیح کا، کہ مرد یہاں پر اتنے حصے کے اندر مرد دوڑیں گے میلین اخضرین والے میں۔ تو یہ سیدہ ہاجر رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت اور ان کی اس قربانی کی عظمت اور اس کی اہمیت۔ باقی رہ گئی بات جو ہے وہ صحیح کے اندر جو ہے وہ دم کی، تو اگر صحیح جو ہے وہ کسی نے چھوڑ دی تو وہ واقعی اس پر جو ہے وہ دم لازم ہوتا ہے، لیکن اگر جو ہے وہ صحیح کا وہ اعادہ کر لے، یعنی اسے ادا کر لے، اعادہ کہہ رہا ہوں سوری، اگر ادا کر لے بعد میں تو دم ساکت ہو جاتا ہے، لہذا جو ہے اگر ادا کر لے گا دم ساکت ہو جائے گا، ادا نہیں کرے گا تو دم ساکت نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو ہے وہ صحیح مکمل نہیں کی لیکن ادھوری کی، تو اس صورت میں بھی یہ ہے کہ اگر 4 یا 4 سے زیادہ پھیرے ترک کیے تو پھر تو دم لازم ہے، لیکن اگر جو ہے وہ 4 سے کم پھیرے ترک کیے تو پھر ہر پھیرے کے عوض جو ہے وہ ایک صدقہ دینا ہوگا۔ اور اس میں بھی وہی ہے کہ اگر اعادہ کر لیا تو پھر جو ہے وہ کفارہ ساقط ہو جائے گا، دم والا بھی اور صدقے والا بھی، لیکن اگر اعادہ نہیں کیا تو 4 سے کم پھیرے ہیں تو ہر پھیرے کے عوض صدقہ دے گا، اور 4 سے زائد پھیرے ترک کیے ہیں تو پھر دم دینا لازم ہے۔ ٹھیک ہے صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ میں عالمہ عائشہ ویرانی آپ کی سمت آؤں گی، اور سعی کے دوران اگر نماز کا وقت ہو جائے تو کیا حکم شرعی ہوگا؟ سعی کے دوران اگر نماز کا وقت ہو جائے تو سعی کو وہیں پر روک کر نماز پڑھنا افضل ہے، یعنی اب سعی کو وہیں روک دیا جائے، نماز ادا کی جائے، اور نماز ادا کرنے کے بعد جہاں سے سعی سٹاپ کی تھی، روکی تھی، وہیں سے کنٹینیو کیا جائے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ کیا بغیر وضو اور طہارت، یعنی وضو اور طہارت کے بغیر سعی ہو سکتی ہے؟ احکام مناسک میں سے وہ تمام افعال جو مسجد میں ادا نہیں کیے جاتے ان کے لیے طہارت شرط نہیں ہے، تو چونکہ سعی بھی مسجد میں ادا نہیں کی جاتی لہٰذا اس کے لیے بھی طہارت تو شرط نہیں ہے۔ اگر کوئی خاتون بغیر وضو کے سعی کر لیتی ہیں تو ان کی سعی درست ہوگی، سعی ہو جائے گی، اور کوئی دم وغیرہ بھی لازم نہیں ہوگا۔ یہ تو بات ہے حدث اصغر کے اعتبار سے، لیکن حدث اکبر بھی سے بھی پاکی ضروری نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خواتین اگر مخصوص ایام میں ہوں تب بھی وہ سعی کر سکتی ہیں، اور اگر کرتی ہیں تو ان کی سعی درست بھی ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حکم دیا کہ طواف کے سوا حج کے باقی تمام افعال کریں،
تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسی صورت میں خواتین سعی کر سکتی ہیں، یعنی طہارت شرط نہیں ہے. اور دوسری چیز کہ حج یعنی طواف نہیں کریں گی لیکن طواف کے سوا تمام افعال کریں گی، اور سعی بھی حج کے افعال میں سے ایک فعل ہی ہے. اسی طرح مستحب یہ ضرور ہے کہ یعنی ایک پسندیدہ عمل ہے، اچھا عمل ہے، شریعت اس کو اچھا جانتی ہے کہ باوضو سعی کی جائے. اور پھر یہ ایک ایسی عبادت ہے، اگرچہ فقہی اعتبار سے تو حکم یہی ہے کہ طہارت شرط نہیں ہے، لیکن حج ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کے لیے جگہ بھی مخصوص ہے. یعنی دیگر عبادات نماز یا روزے وغیرہ کے لیے کوئی مقام مخصوص نہیں ہے، لیکن اس کے لیے مقام بھی مخصوص ہے. تو اس کی ایک خصوصیت تو یہ بھی ہے. تو اس قدر اہمیت ہے اس عبادت کی، اور پھر آپ کو یہ موقع نصیب بھی ہو اس کے باوجود تو پھر تو ہمیں چاہیے کہ ہم جتنا زیادہ اہتمام کر سکیں اتنا زیادہ اہتمام کریں. ہاں کوئی مجبوری کی صورت ہے، مثال کے طور پر وضو کیا تھا لیکن ٹوٹ گیا، یا پھر ایسے ایام ہیں تو ان میں یعنی طہارت نہیں ہو سکتی، تو وہ تو ایک الگ بات ہے. لیکن جتنا پاسبل ہو اتنا تو اہتمام کرنا چاہیے. اور چونکہ سعی تو ویسے بھی لازم اور ضروری ہے، وہ تو کرنی ہی ہے، لیکن اگر آپ باوضو بھی ہوں اور پھر سعی کریں تو پھر نور علی نور، یہ تو اور ہی اچھی بات ہے. تو طہارت، خلاصہ کلام یہ ہے کہ طہارت شرط نہیں ہے، اور بغیر طہارت کوئی کر لیتی ہیں خاتون تو سعی بھی ادا ہو جائے گی، لیکن پسندیدہ عمل ہے کہ طہارت کے ساتھ سعی ادا کی جائے. بہت شکریہ. مفتی صاحب آپ کی سمت آئیں گے اور آپ کیا رہنمائی فرمائیں گے اس تعلق سے؟ جی دیکھیں، جو ہے وہ جہاں تک جو ہے وہ طہارت کی بات ہے تو صحیح کے لیے طہارت شرط نہیں ہے، بغیر طہارت کے بھی صحیح کی جا سکتی ہے. لیکن افضل اولا مستحب یہ ہے کہ بندہ طہارت کی حالت میں ہو تو بہتر ہے صحیح کی حالت میں. اچھی بات یہ ہے کہ بندہ طہارت سے ہو، لیکن اگر جو ہے وہ طہارت نہیں ہے تو چونکہ شریعت نے اس کو صحیح کے لیے شرط قرار نہیں دیا، لہذا صحیح اس کی ہو جاتی ہے. جہاں تک بات ہے جو ہے وہ صحیح کے کرنے کی کہ اس کے دوران نماز کے لیے رک سکتے ہیں یا نہیں، یا وضو کے لیے رک سکتے ہیں یا نہیں، تو نماز یا وضو کے لیے رک سکتے ہیں. یہ عذر کی وجہ سے رکنا کہلاتا ہے. ویسے حکم یہ ہے کہ جو صحیح کے پھیرے ہوتے ہیں، جو چکر صحیح کے کرنے ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہے وہ لگاتار ہونے چاہیے، پے در پے ہونے چاہیے، وہ الگ الگ نہ ہو، متفرق نہ ہو. یعنی ایسا نہیں کہ ایک چکر کاٹا پھر کسی کام سے چلا گیا، پھر آیا پھر چکر کاٹا، پھر اس طرح متفرق نہیں. متفرق اگر جو ہے وہ صحیح کے متفرق چکر کاٹے گا تو اس صورت میں حکم یہ ہوتا ہے کہ اس کا اعادہ کرنا چاہیے. لیکن اگر کسی عذر کی وجہ سے جو ہے وہ بیچ میں بندہ رکا ہے تو عذر کی وجہ سے رکنے کی اجازت ہے. جیسے نماز ہے، جماعت قائم ہو گئی، نماز کا وقت ہو گیا، نماز کے لیے رکنا چاہے رک سکتا ہے، جنازے کے لیے رکنا چاہے رک سکتا ہے، وضو ٹوٹ گیا اور وضو کرنے کے لیے جانا چاہے جا سکتا ہے. تو یہ عذر کی وجہ سے جو جانا ہے اس صورت میں پھر اب اعادے کی بات نہیں ہے، جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے شروع کر لے. اور یہ ویسے بھی چونکہ یہ تو جو رکنا ہوتا ہے یہ معمولی رکنا ہوتا ہے، نماز کے لیے جو رکنا ہے یا جنازے کے لیے رکنا ہے یا وضو کے لیے رکنا ہے تھوڑی دیر کا رکنا ہے. یہ ایسا رکنا نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ ایک چکر کاٹا اور پھر بس بندہ جو ہے وہ غائب ہی ہو گیا. مثلا ایک چکر کاٹا اور آدمی نے کہا کہ اب جو ہے میں تھک گیا ہوں، جا کے جو ہے میں ذرا آرام کرتا ہوں یا ہوٹل چلا جاؤں یا وہیں لیٹ جاؤں سو جاؤں، پھر جو ہے اٹھ کے جو ہے وہ 2 گھنٹے بعد جو ہے وہ اگلا چکر کاٹوں گا، تو اس طرح نہیں. اس طرح اگر کوئی جو بیچ میں فرق کرتا ہے صحیح کے پھیروں کے اندر تو پھر جو ہے حکم یہ ہے کہ صحیح کا اعادہ کرے گا، صحیح کا اعادہ کرنا چاہیے اور اثر نو کرے، اس طرح کے گیپ نہ ہو. عذر کی وجہ سے جو گیپ ہے اس گیپ کی اجازت ہے. اور بس ایک خیال اس کے اندر یہ بھی ہے کہ صحیح کے اندر جو ہے وہ بعض اوقات جو ہے وہ دیکھنے میں یہ ہے کہ کچھ لوگ جب صحیح کر رہے ہوتے ہیں تو صحیح کرتے ہوئے وہ بے جا باتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں یا جو ہے وہ ادھر ادھر دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا، یہ جو پریشان نظری ہے یعنی ادھر ادھر بے وجہ دیکھنا اور ایسے تانک جھانک کرنا، یہ ویسے بھی پسندیدہ نہیں ہے. اور وہاں حج کے موقع پر، عمرے کے موقع پر، طواف میں یا سعی میں تو یہ اور زیادہ برا ہے کہ آپ جو ہے وہ عبادت کر رہے ہیں، وہ آپ کی عبادت ہے. تو عبادت کے اندر تو پریشان نظری اچھی بات نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی اس کو دیکھ رہے ہیں کبھی اس کو دیکھ رہے ہیں. اچھا یہ لوگ کیسے کر رہے ہیں، یہ لوگ کیسے کر رہے ہیں، یہ جو بلا وجہ کا دیکھنا ہے یا تانک جھانک کرنا ہے یہ اچھی بات نہیں ہے، اور وہاں تو بالکل اچھی بات نہیں ہے، ہرگز اچھی بات نہیں ہے. تو وہاں پر اس سے گریز کریں کہ ادھر ادھر لوگوں میں تانک جھانک نہ کریں، اپنی عبادت پر آپ فوکس کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ وقت جو ہے وہ آپ کا عبادت کا وقت ہے، اسے فالتو باتوں میں نہ گزاریں، فضول گوئی میں نہ گزاریں، بلا وجہ کے تبصرے نہ کریں کہ دیکھ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں ہاں بھی فرش ٹھنڈا ہے، دیکھ رہے ہیں پیاس لگ رہی ہے پانی پینا ہے، کچھ نہ کچھ آپ جو ہے زبان کو حرکت دے رہے ہیں، کچھ نہ کچھ آپ بولے جا رہے ہیں. تو یہ اچھی بات نہیں ہے. ہر جگہ جو ہے بندے کو اس طرح اتنا نہیں بولنا چاہیے. کوئی مجبوری ہے آپ کی تو ٹھیک ہے، مجبوری کی صورت میں جو ہے وہ حاجت کی وجہ سے جو کلام ہے اس کلام کی تو اجازت ہے، لیکن بے حاجت جو کلام ہے، بلا وجہ کے جو تبصروں کی عادت ہے، بالخصوص
بالخصوص لوگوں پہ تبصرے کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے. یہ صحیح کے موقع پہ بھی اچھا نہیں ہے, طواف کے موقع پہ بھی اچھا نہیں ہے, اور ویسے بھی یہ تبصرے نہیں کرنے چاہیے. ہمارے لوگوں کو یہ بہت بری عادت ہوتی ہے کہ وہ لوگوں پہ تبصرے کرتے ہیں, وہاں چلے جاتے ہیں حج پہ جا کے وہاں بھی لوگوں پہ تبصرے کرتے رہتے ہیں. لوگوں کو یہ نہیں پتا, لوگ یہ نہیں کر رہے ہیں, لوگ یہ غلط کر رہے ہیں, لوگ یہ غلط کر رہے ہیں. یہ ہرگز اچھی بات نہیں ہے. آپ اللہ کو منانے کے لیے گئے ہیں یا وہاں جا کے بھی اللہ کی مخلوق کی برائیاں کرنے میں لگے ہوئے ہیں؟ کوئی عالم ہے یا کوئی گروپ لیڈر ہے اور اس کی ذمہ داری ہے کسی کی تربیت کرنا, اور وہ اپنے زیر تربیت افراد کی تربیت کے لیے کوئی گفتگو کرتا ہے, اس کی بات الگ ہے. جو ایسا نہیں ہے, ویسے ہی حج کے لیے گیا اور کسی کی تربیت اس نے نہیں کرنی, تو اس کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ دوسروں کے عیب تلاشے یا دوسروں کی برائیاں کرے یا دوسروں کے لیے ایسی باتیں کرے. وہاں بس اپنا معاملہ سیدھا کریں, آپ اللہ کو منائیں, اللہ سے معافی مانگیں اور اللہ کی مخلوق کو خالق کے حوالے کریں. دع الخلق للخالق, خالق کے حوالے مخلوق کو کریں, مخلوق کے چکر میں آپ اپنی نیکیاں ضائع نہ کریں. جی بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا. اس موقع پہ ایک بریک شامل کر رہے ہیں, درود پڑھتے رہیں. حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حج کے احکام و مسائل سیکھے جا رہے ہیں اور عالمات ہمارے ساتھ موجود ہیں. آن بی پر براہ راست شیخ الحدیث مفتی محمد احسن نوید خان نیازی دامت فیودہم تشریف فرما ہے. بریک سے قبل سعی کے تعلق سے ہمیں احتیاطیں بتا رہے تھے, اور عالمہ عائشہ ویرانی میں آپ کی سمجھاؤں گی. اور مجھے یہ بتائیے, کیا ہر طواف کے بعد سعی کرنا ضروری؟ جی نہیں, ہر طواف کے بعد سعی کرنا ضروری نہیں ہوتا, بلکہ طواف جو عمرہ کا طواف ہوتا ہے اس کے بعد سعی کرنا لازم ہے. طواف قدوم کے بعد اور طواف زیارہ کے بعد سعی کرنا واجب ہے. اس کے علاوہ طواف وداع کے بعد سعی کرنا لازم نہیں ہے, اور نہ ہی جو نفلی طواف روزانہ کی بنیاد پر خواتین کرتی ہیں اس کے بعد بھی سعی کرنا لازم نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کی سمت آؤں گی. اور عوام الناس کا ایک یعنی ایک طریقہ بھی ہے, ایک عادت بن گئی ہے. صاحب بریک سے قبل اس تعلق سے رہنمائی بھی فرما رہے تھے کہ وہ تبصرے کرنا شروع کر دیتے ہیں تو گفتگو بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب سعی کے دوران اگر گفتگو ہو رہی ہے تو اس کا کیا حکم ہوگا, اور پھر اس کے بعد یعنی سعی کے بعد جو نفل پڑھے جائیں گے اس کا کیا حکم ہوگا؟ دوران سعی اگر کسی دینی اعتبار سے دینی حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے, مثلاً کسی شرعی مسئلے پر گفتگو کی جا رہی ہے, یا پھر دنیاوی اعتبار سے حاجت ہے اور حاجت کے تحت ہی یعنی حاجت کے مطابق ہی گفتگو کی گئی, تو پھر اس صورت میں تو کوئی حرج نہیں. لیکن بلا عذر ویسے ہی بات چیت کرنا یہ ناپسندیدہ اور مکروہ تنزیہی, یعنی شریعت اس کو پسند نہیں کرتی کہ ویسے ہی کوئی وجہ ہی نہیں ہے اور آپ بات چیت کرتے رہیں. اور پھر وہاں ویسے بھی ایک بس تھوڑی سی مدت کے لیے جاتے ہیں, زیادہ سے زیادہ کوئی 20 دن کے لیے, کوئی 1 ماہ کے لیے. اور اگر صرف حج کے ایام کے اعتبار سے بات کریں تو وہ تو چند ہی مخصوص ایام ہوتے ہیں. تو چند مخصوص ایام ہیں, یا ویسے بھی آپ کل ڈیوریشن دیکھیں تو وہ بھی کوئی بہت لمبا ڈیوریشن نہیں ہوتا بلکہ ایک شارٹ ڈیوریشن ہوتا ہے. تو اس میں آپ اس قدر مالی مشقت بھی ہے اس عبادت میں, بدنی مشقت بھی ہے. آپ مالی اور بدنی دونوں مشقت برداشت کر کے آپ وہاں پہ گئیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع نصیب کیا, تو پھر وہاں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی عبادات زیادہ توجہ اور زیادہ انہماک سے ادا کریں, کیونکہ ہو سکتا ہے اب یہ موقع آپ کو دوبارہ زندگی میں میسر نہ ہو. بات چیت تو آپ جب واپس اپنے شہر آ جائیں گی تب بھی ہو سکتی ہے, وہ تو بعد میں کال پر بھی کی جا سکتی ہے. یہ ضروری تو نہیں کہ اسی مقام پر آپ جا کر بات چیت ہی کریں. تو اس سے زیادہ مطلب کہہ سکتے ہیں خسارہ ہی ہے ایک طرح سے کہ آپ وہاں پر گئے, آپ کو اتنا اچھا موقع نصیب ہوا اور اتنی مشکلات کے ساتھ آپ وہاں پر گئے, اس کے باوجود آپ وہاں پر عبادات میں ذکر و اذکار میں اپنے آپ کو مشغول رکھنے کے بجائے فضولیات میں مشغول ہیں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ کوئی بلا یعنی ضرورت بات چیت ہے تو وہ تو ویسے ہی پسندیدہ ہے نہیں, اور وہاں آپ کر رہے ہیں بات چیت. اور دوسری بات یہ کہ اگر کوئی ویسے دینی اعتبار سے گفتگو ہے, ضرورت کے تحت گفتگو ہے, تو پھر اس کی اجازت ہے. ٹھیک ہے سر, میں آپ کی سمت آؤں گی. اور اگر شرعی کسی مسئلے پہ بات ہو رہی ہے اور ضرورت کے تحت گفتگو کی جا رہی ہے تو کیا حکم ہوگا؟ پھر سعی کے بعد نفل پڑھنے کی جو حیثیت ہے اس کا کیا حکم ہوگا؟ کیا ہر طواف کے بعد سعی کی جانا ضروری ہے؟ دیکھیں, جہاں تک گفتگو کی بات ہے, جیسے کہ بات ہوئی اور میں نے بھی پہلے ذکر کیا کہ جو حاجت کے پیش نظر جو کلام ہوتا ہے اس کلام کی, اس گفتگو کی سعی کے دوران اجازت ہے. تو چاہے وہ حاجت دینی ہو چاہے وہ حاجت دنیوی ہو, تو شرعی مسئلہ بھی چونکہ جو ہے وہ دینی حاجت میں شمار ہوتا ہے, تو لہذا اس میں تو حرج نہیں ہے, مضایقہ نہیں ہے. اگر کوئی
کسی حاجت کے پیش نظر گفتگو کر رہا ہے، حاجت کے پیش نظر کلام کی اجازت ہے، لیکن ظاہری بات ہے حاجت کے پیش نظر جو کلام ہونا ہے وہ کلام مختصر ہونا ہے۔ اب ایسا نہ ہو کہ کوئی جو ہے اسی کو یہ سمجھنا شروع کر دے کہ بھائی شرعی مسئلے کی اجازت ہے، تو پتہ چلے 2 بندے یا 3 بندے اس طرح گروپ بنا کے صحیح کر رہے ہیں اور آپس میں مستقل ساتوں کے ساتوں چکر انہوں نے ایسی جو ہے وہ گپ شپ میں گزارے، اور جو ہے وہ کبھی ایک مسئلہ چھیڑ دیا، کبھی دوسرا چھیڑ دیا، کبھی تیسرا چھیڑ دیا۔ تو اس طرح جو ہے وہ شرعی مسئلے پہ کلام جو ہے وہ صحیح کے دوران یہ مناسب نہیں ہے۔ یعنی اصل جو بات ہے آپ روح کو سمجھیں کہ جو عبادت ہے اس عبادت ہو اللہ کی یاد کے بغیر گزر گئی ہو، تو بندے کے اوقات جو ہے وہ اللہ کی یاد سے معمور ہوں تو کیا بات ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ کی یاد میں آپ کے اوقات بسر ہو، صحیح والا وقت بھی آپ کا اللہ کی طرف جو ہے آپ کی لو لگی ہو، طواف کے دوران بھی آپ کی اللہ کی طرف لو لگی ہو، تو آپ ادھر ہی متوجہ ہوں بس۔ اور باقی جو ہے وہ جہاں تک بات ہے نفلی صحیح کی کہ نفلی صحیح ویسے وہ تو حکم بیان ہو ہی گیا کہ کس طواف کے بعد جو ہے وہ صحیح ہوتی ہے، باقی تو جن طوافوں کے بعد صحیح کا حکم ہے بس وہی طواف ہے ان کے بعد صحیح ہوتی ہے، اس کے علاوہ صحیح نہیں ہوتی، بالخصوص نفلی طواف وغیرہ اس کے بعد صحیح نہیں ہے بلکہ جائز ہی نہیں ہے۔ یعنی جیسے طواف ہے نا، طواف میں شریعت نے اجازت دی ہے کہ طواف جس طرح فرض طواف ہوتا ہے، واجب طواف ہوتا ہے، تو نفلی طواف کی آپ کو اجازت دی گئی ہے، آپ نفلی طواف کر سکتے ہیں، لیکن صحیح کے اندر آپ کو ایسی کوئی اجازت شریعت نے نہیں دی کہ آپ کہیں کہ میں نفلی صحیح کر لیتا ہوں۔ تو نفلی صحیح سرے سے مشروع ہی نہیں ہے، غیر مشروع ہے، یعنی اس کی اجازت ہی نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ کرنی نہیں ہے یا لازم نہیں ہے یا حاجت نہیں ہے، ایک یہ ہے کہ وہ کرنی ہی نہیں ہے، حاجت کی بات نہیں ہے، نفلی صحیح سرے سے مشروع ہی نہیں ہے، شریعت نے مشروع نہیں رکھی، تو نفلی صحیح عبادت نہیں ہے، تو آپ اسے عبادت کے طور پر نفلی صحیح نہیں کر سکتے۔ صحیح وہی ہے جو واجب ہوتی ہے، جو لازم ہے، جو صحیح جو آپ نے حج کے موقع پہ کرنی ہے، جو آپ نے عمرے کے بعد کرنی ہوتی ہے طواف عمرہ کے بعد، وہ صحیح آپ پر جو لازم ہے، یا طواف زیارہ کے بعد یا طواف قدوم کے بعد وہی صحیح ہے جو آپ نے کرنی ہے، اس کے علاوہ صحیح آپ کے اوپر نہیں ہے۔ تو نفلی صحیح کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نفلی صحیح کا کوئی تصور دین میں نہیں ہے، کوئی کنسیپٹ نہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا تو اگر نفلی صحیح کی آپ نے فرمایا کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، تو اگر واجب صحیح کی جا رہی ہے اور اس کے بعد بہن اپنی یعنی اپنا قصر خود کرنا چاہے، تقصیر کرنا چاہے، تو کیا حکم ہوگا اس کا حضور، اور کس طرح کرے؟ پہلی بات یہ ہے کہ مردوں کے لیے حلق اور تقصیر دونوں کی اجازت ہے، دونوں آپشن موجود ہیں، لیکن خاتون کے لیے حلق کا آپشن سرے سے نہیں ہے، صرف تقصیر کا آپشن ہے۔ اب یہ جو تقصیر کا آپشن ہے اس کے لیے کہ جو ہے وہ تقصیر جو اس نے کرنی ہے تو وہ تقصیر وہ کسی اور سے بھی کروا سکتی ہے، اور وہ تقصیر وہ خود کرنا چاہے تو خود بھی کر سکتی ہے۔ بال کاٹنا جو منع ہوتے ہیں وہ اس وجہ سے منع ہوتے ہیں محرم کو کہ جو حالت احرام میں ہے، مرد ہو یا عورت ہو، اسے منع ہوتے ہیں کہ جب تک اس کا مکمل نہ ہو جائے سارا پروسیس۔ جب سارا پروسیس مکمل ہو گیا اور اس کے احرام کھولنے کا وقت آ گیا، احرام کی حالت سے باہر ہونے کا وقت آ گیا، تو اس وقت پہ اب اسے اجازت ہے کہ وہ اپنا قصر جو ہے وہ کر سکتی ہے، خاتون بھی اور مرد بھی قصر اپنا کرنا چاہے تو خود بھی کر سکتے ہیں اور دوسرے کا بھی کر سکتے ہیں، لیکن اسی کا کرنا ہے کہ جس کا وقت مکمل ہو گیا ہے، اور وہ اسی نے کرنا ہے کہ جو اپنا طواف وغیرہ اپنے سارے معاملات صحیح مکمل کر چکی ہے۔ ایسا نہیں بعض اوقات دیکھنے میں آتا ہے کہ صحیح ہو رہی ہوتی ہے تو دیکھا دیکھی لوگ پہنچ جاتے ہیں، تب دوسری کوئی خاتون ساتھ ہے تو اس نے کہا چلیں جی میں خیر سگالی کے جذبے کے تحت خیر خواہی کرتے ہوئے چلو اس کی اپنی صحیح اس کی ابھی جو ہے مکمل نہیں ہوئی، اور وہ راستے میں کھڑے ہو کے ان کے کاٹنا شروع ہو گئی، اس صورت میں اس کو اجازت نہیں ہے۔ اجازت اسی کو ہے کہ جس نے اپنی صحیح مکمل کر لی ہے اور اپنا اس کے اب احرام سے باہر آنے کا وقت ہو گیا ہے، تو اب وہ اس وقت اپنا بھی قصر کر سکتی ہے اور دوسرے کی تقصیر کرنا چاہے، دوسری ایسی خاتون کی کہ جس کے احرام سے باہر ہونے کا وقت آ گیا ہے تو اس کی بھی تقصیر کر سکتی ہے۔ اور چوتھائی سر کے بال جو ہے وہ ایک پورے کے برابر جو ہے وہ کم از کم جو ہے وہ کاٹنا یہ قصر ہے۔ سارے سر کے کر لیں تو بہت اچھا ہے، ویسے تو ایسے مکمل پکڑ کے انگلی کے اوپر جو ہے وہ آپ ایسے اس کو لپیٹ لیں، لپیٹ کے دیکھ لیں ایک پورے کے برابر جو ہے اس کو آپ کاٹ دیں تو آپ کے جو ہے وہ سارے بال جو ہے وہ کٹ جائیں گے، قصر ہو جائے گا۔ اور کسی کے اگر جو ہے وہ بار بار قصر کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے بال اتنے کم رہ گئے ہوں کہ پورے سے بھی کم رہ گئے ہوں تو پھر ایسی صورت میں اسے جو ہے وہ قصر معاف ہو جاتا ہے۔ اچھا، معاف بھی ہو جاتا ہے؟ ہاں، ایسی صورت معاف ہو جاتا ہے کہ اب جو ہے وہ حلق تو کرا نہیں سکتی، وہ حلق کا آپشن ہے نہیں، اور تقصیر بھی جو ہے وہ اب اس کے لیے ممکن رہی نہیں، تقصیر تھی پورے سے زائد کی ہو رہی تو ہے ہی پورے سے کم مال لیڈی، تو اس صورت میں اس کو پھر تقصیر جو ہے وہ معاف ہو جاتی ہے۔ اچھا، تقصیر معاف بھی ہو جاتی ہے۔ بہت شکریہ حضرت صاحب آپ کا، عالمات میں آپ دونوں کی شکر گزار ہوں، عالمہ عائشہ ویرانی آپ کی، عالمہ فاطمہ آپ کی، اور ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں بھی حج ہی کے احکام و مسائل ڈسکس کیے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کام اس میں سیکھے خواتین دین کے
کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور